1 2 3 بھی پڑھا دیتے ہیں, تارا بھی پڑھا دیا, ہم نے سب کچھ کروا دیا. کیا یہ نہیں کبھی سوچا اس کو قرآن کی کوئی سورت بھی حفظ کروا دیتے؟ اور تو بچے کا جو نالج ہوتا ہے, بچے کا جو کنسپٹ ہوتا ہے, یہ سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے. بچے کا دماغ سب سے زیادہ ذہین ہوتا ہے. چھوٹی عمر کے اندر جو زبان پہ الفاظ چڑھا دیں گے وہ قیامت تک اس کو نہیں بھولیں گے. صاحب عزی وقار جب تک اس کی روح کے اندر سانس چلتی رہے گی اس وقت تک بچہ یاد رکھے گا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ بچپن کے اندر اگر کوئی بات یاد کرا دی جائے وہ ساری زندگی نہیں بھولتی. وجہ کیا ہے کہ بچے کا دماغ جو ہے اس وقت بالکل واش ہوتا ہے. ایسا کرے گا کہ حضور فرماتے ہیں کہ بچہ معصوم ہوتا ہے جب تک اس کی عمر نہیں پہنچتی جس کے اوپر وہ چیزیں فرائض اس کے اوپر فرض ہو جائے. 7 سال کی عمر, 8 سال کی عمر, اس سے پہلے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اس کو دین کی ترغیب دلائیں, کچھ نہ کچھ اس کو کبھی کبھی اس کو ساتھ لے کر مسجد میں بھی آئیں. جب ہم اس کی عادت خود اپنوائیں گے, یہ چیزیں خود عمل کریں گے تو ہمارا بچہ ضرور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گا. لیکن یہی بات بھی یاد رکھیں, میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ 18 سال لگا کے باہر سے آیا. 18 سال کے بعد صاحب عزیز وقار امریکہ کے اندر رہنے والا وہ شخص جب باہر سے آیا اپنے ساری زندگی لگا دی اس کے اوپر, ساری دولت خرچ کر دی. جب اس کا انتقال ہوا تو وہ واپس پہنچا, پاکستان میں آیا. جب آیا تو جنازہ بھی ہو چکا تھا. اب جنازے کے بعد اس نے ایک مولوی صاحب کو کہا کہ حضرت میرے والد کی قبر پہ چلنا ہے. تو کہا چلو چلتے. تو اس نے کچھ پیسے پکڑائے اور دور جا کے کہا کہ وہ قبرستان کی فلاں قبر ہے, وہ میرے والد کی قبر ہے, آپ جا کے اس کے اوپر ذرا پڑھ کے آ جائیں. اللہ اکبر. 18 سال والد سے باہر جدا رہا, 18 سال کے بعد آیا اور جنازہ بھی شریک نہیں ہوا, جنازے کے اندر بھی شامل نہیں ہوا. اب مولوی صاحب کو کہہ رہا ہے آپ جا کے میرے والد کی قبر پہ پڑھ کے آئیں. میرا کام بس اتنا ہے آپ کو قبر کر دکھانا. یار تو کیسا بندہ ہے, سب سے پہلے تیرا حق بنتا تھا تو اپنے والدین کے لیے بیٹھ کے کچھ پڑھتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے پوتے کو یا پوتے کو یا اپنے بیٹے کو پڑھایا ہے قرآن پاک اور کل کو آپ کا والد اس دنیا سے چلا گیا ہے, اب بیٹا اس کے لیے اس کا دادا ہو گیا اور آپ کے لیے آپ کا والد ہے, تو کہا اگرچہ آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنایا ہے لیکن جتنا سکون والد کو اپنے بیٹے کے پڑھنے سے ملتا ہے اتنا پوتے کے پڑھنے سے سکون نہیں ملتا. حضرات محترم جو جتنا رشتہ قریبی ہو اس کے آنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے قبر والے کو کسی اور کے آنے سے خوشی نہیں ہوتی. ہم نے تو اپنا ہاتھ زاویہ یہ بنا لیا ہے, ہم نے کہا دین ہم نے ہمارے مقصد میں نہیں ہے, ہم کیوں پڑھیں دین, ہمارا کیا حق بنتا ہے. تو صاحب عزیز وقار ہم دین سے دور ہونے کی وجہ سے آج دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا سبب ہمارا بنا ہوا ہے. مسلمان اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پسپا کیوں ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑا, حضور کے فرمان کو بھی چھوڑا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نیا صحابی حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے غلام ہیں, 12 سال کی عمر ہے. وہ کہتے ہیں نا ابھی تک کھیلنے کی عمر تھی, ابھی تک بچپنا تھا, لیکن میں قربان چاہوں اس ہویا سے کھیڑا کھیڑ گیا. عشق تو ہویا تھا ان کو کھیلتے کھیلتے, حضور کو پہلی نظر دیکھا تو حضور کے ساتھ محبت ہو. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ محبت, بچپن کی عمر ہے, 12 سال کی عمر. اب روز بنا ناگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں طلحہ روز آتا ہے حضور کی زیارت میں, اور کوئی مقصد نہیں بس حضور, اور اتنی محبت ہوئی. عرض کرتے ہیں حضور مجھے کوئی کام ہو تو مجھے کہا کریں. حضور پھر جو گھر کے کام ہوا کرتے تھے حضرت طلحہ کو بھیجا کرتے, فلاں سودا لے آؤ, فلاں چیز لے آؤ, فلاں چیز لے آؤ. یہ حضور کی محبت تھی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بچہ ہے, اس کو کتنی محبت ہوگی, آپ اس سے تھوڑے بہت کام کرواتے ہیں, اس کو کوئی اتنی خاص محبت نہیں ہے. میرے حضور نے فرمایا صحابہ مجھے پتا ہے طلحہ کو مجھ سے کتنی محبت ہے, اگر کہو تو اس کا امتحان لے کر میں بتا دوں. اللہ اکبر. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے بلایا, فرمایا ادھر آؤ طلحہ. عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور میں حاضر, میرے بات آپ قربان آپ پر. طلحہ ایک کام کرو گے, حضور آپ کے لیے تو جان بھی فدا, کام حکم فرمایا کیا کرنا ہے. طلحہ ایسا کرو اپنے والد کی گردن اتار کر. حضرات محترم یہ امتحان تھا, کہا اپنے والد کی گردن اتار کر لے آؤ. کوئی لاؤ نہ ایسا محبت, ایسا طرف آپ کے سامنے کوئی کہے ایسے آپ اس کی گردن نہیں اڑا دیں. لیکن حضور نے فرمایا, صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے طلحہ کے پاؤں کے اوپر ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی اس کو
होती, जैसे टैग रखते हो, वैसे दौड़ा, उसके हाथ में जो भी चीज थी वो दौड़ा अपने घर की तरफ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा इसको जल्दी से पकड़ लो, कहीं देर ना हो जाए, अपने वालिद की गर्दन उतार कर आ भी जाएगा, मैं इसके तेवर देख चुका हूँ, तब मुझे पता लग चुका है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को भेजा, सहाबा जल्दी से पकड़ कर लाए। सहाबा को जब हुजूर अलैहिस्सलाम को ये इल्म हुआ, जब पास लेकर आए, कहा तलहा खैर तो की कहा थे, कहा हुजूर आपका फरमान मेरे वालिद की गर्दन से ज्यादा नहीं हो। और हुजूर आप अगर मुझे कहते चांद तोड़ कर भी ले आओ तो चांद तोड़ कर भी आपके करने में रहता। अगर चले बस की बात नहीं, मैं तो कोशिश करना मेरा काम था, बाकी मैं अपने बस के मुताबिक जितनी मुझसे हो सकती है। हुजूर आपसे मोहब्बत की है तो सारी कायनात से बढ़कर की है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो यही फरमाते सहाबा जिसको जिससे मोहब्बत होगी तब क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। हज़रत मोहतरम दिल के कान खोल के बैठी और दिल के पर्दों को खोल के बैठी। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु अभी बचपना ही है, एक दिन बीमार हो गए, काफी दिन गुजर गए, मिलने के लिए नहीं आए। यार को यार से मोहब्बत को देखा है, दास तो देखे, दुनिया में किसी के साथ मोहब्बत हो तो यार पूछने के लिए चला जाए है? हमारा कोई दोस्त हो जिगरी जो बचपन का दोस्त हो, अगर वो कभी बीमार हो जाए तो हम जब उससे पूछने जाते हैं, हम जब पूछते हैं बताओ यार तेरा क्या हाल है, तो उसकी आधी तकलीफ तो दूर हो जाती है। आधी तकलीफ तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक नबी 70 साल बीमार रहे, 70 साल। जब तक बीमार रहे उस वक्त तक लोग आकर आपके ऊपर रोते थे और आप हंसते थे। सिर्फ जुबान बच गई, बाकी जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचा जो बीमारी से मफलूज ना हो। बाज़ रिवायत में तो यह भी आता है कि जिस्म के ऊपर कीड़े पड़ गए और बाज़ वक़्त कीड़ा नीचे उतरने लगता है, उसको उठा के ऊपर रखते थे, कहते तेरा रिस्क इसी में लिखा है, मैं इसी पे रहूं। कोई दाव न जा ऐसा जिन्होंने मोहब्बत की तो मोहब्बत की इंतहा करके दिखाई, ये लोग हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 70 साल के बाद अल्लाह की तरफ से शिफा याबी हुई, बाद में औलाद भी हुई। अच्छा जब बीमारी से शिफा याबी हुई तब तो ये गुजरा कि आपके ऊपर सारी कायनात आपको छोड़ गई, लेकिन बीवी बड़ी बादशाह खातून थी, उसने साथ ना छोड़ा, जंगल में भी आपके साथ रही। लोगों ने तो बदबू के इसी सबब कहा कि इसको जंगल के अंदर भेज दो, यहाँ से इसको दफा करो, अल्लाह के नबी को निकाल दो अपनी बस्ती से, कभी तुम्हारे ऊपर अजाब ना आ जाए। ये तो आजमाइश थी मालिक की तरफ से। अल्लाह ने जब आजमाइश लेता है तो किसी को बहुत बड़ी आजमाइश लेता है, इम्तिहान बड़े बड़े, जितना बड़ा आपका ओहदा होगा इम्तिहान भी उतना बड़ा होगा। तो नबियों ने सब्र करके दिखाया कि हमारे लिए सब्र की तलकीन है। अगर आज आप 5 वक्त के नमाजी बन गए हैं तो आपको अगर मुश्किलात आती हैं तो आप ये न समझे कि यार मेरे ऊपर रब नाराज है। ये उसकी रजामंदी होती है कि आपको बीमारियां देखकर फिर चेक करता है, मैं देखो मेरा बंदा मेरे साथ कितनी मोहब्बत करता है। तो इसीलिए जब भी कोई काम शुरू करे तो खुलूस के साथ करे, इखलास पैदा करे, फिर देखिए रब कितनी दौलत के साथ नवाजता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमारी से शिफा मिली, पहले हालत ये थी कि लोग आपके ऊपर रोते थे, आप हंसते थे, लेकिन जब बीमारी से शिफा याब हुए अब आपने रोना शुरू कर दिया। ज़ारो कथा बीवी ने आकर पूछा, हजरत अजीब माजरा है, जब तक आप बीमार थे उस वक्त तक आप हंसते थे, लोग रोते थे, आज खुद रो रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, वजह क्या है? कहा तुम्हें नहीं पता है मेरी बीवी, जिस दिन मैं बीमार था और जब तक रहा हो, कहा मेरा रब मेरे से रोजाना शाम को आके पूछता था, बता मेरा युग तेरा क्या हाल। कोई लाओ तो सही ऐसा करीम जो अपने बंदे से खुद पूछे, कहे बता मेरा बंदा तेरा क्या हाल। कहा उसका एक मर्तबा पूछना मुझे सुबह की शाम तक की तकलीफ भूल जाती थी। हुआ उसकी आवाज के अंदर जो दर्द होता था, उसके बुलाने का जो अंदाज होता, कहा आज वो आवाज बंद हो गई है, इसी वजह से रोता हूं। मैं उस पर राजी था कि मेरा मालिक मेरा हाथ रोज आकर पूछता था, यार हमसे कभी रब ने पूछा वजह क्या है? हमने अपना नाता ताल्लुक दूर कर लिया, हमने अपने यारों को दुनिया के साथ अपना लिया, हमने तो दुनियादारी के अंदर अपने आप को मगन कर लिया। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के गुलाम, हुजूर अलैहिस्सलाम पास आया, बीमार हो गए, घर तशरीफ ले गए। मैं बात को इख्तिताम करता हूँ इसी कलमात के साथ। हुजूर हज़रत तलहा के घर तशरीफ ले गए, रात का वक्त था, जाकर हुजूर सिरानी की तरफ बैठे। हज़रत तलहा उस वक्त बीमारी की वजह से बेहोश थे, सर पे हाथ रखा, माथे को बोसा दी। मैं कुर्बान जाऊं तलहा के मुकद्दर पर, कितना खुश नसीब है जिसके होठों के ऊपर और जिसके माथे को मेरे आका बोसा नहीं रहा।
ایسا غلام ہے کوئی؟ اور ایسا آقا تو دکھاؤ جو ساری کائنات کا بادشاہ اور اپنے غلام کے ساتھ محبت کا انداز دیکھے اس کے گھر پہ چل۔ میرے آقا علیہ السلام نے بوسہ دیا اور شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے والد کی کان میں کچھ باتیں کی اور حضور نے پھر آخر میں بوسہ دے کر حضور روانہ ہوئے۔ کچھ لمحے گزرے کہ طلحہ کی آنکھ کھلی اور طلحہ یوں سونگنے لگا کہ لگتا ہے میرے آقا، لگتا ہے حضور آئے تھے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا خوشبو بتا رہی ہے آقا آئے ہیں ابھی ابھی۔ کہا حضور کے آنے کی خوشبو بتا رہی ہے۔ کہا طلحہ کیسے؟ کہا میرے آقا علیہ السلام تو مدینے اور مکے کی جس گلی سے گزرتے ہیں وہ تو کئی دیر تک کئی گھنٹے تک وہاں سے خوشبو کے مہمان آتے رہتے ہیں، لیکن حضور کا انداز ہے۔ کہا حضور آئے تھے، بتاؤ کیا کہا؟ کہا حضور نے فرمایا تیرا وقت اخیر قریب آ گیا ہے، تو آج رات کا مہمان ہے اور آج رات تم نے چلے جانا ہے۔ حضور نے فرمایا جب رات کو میرا غلام جائے تو اس کے جنازے کے لیے مجھے بلانا۔ ایسا نہ ہے آقا یار، ایسا کوئی آقا نہ ہے جو اپنے غلام کے لیے خود آ کے چلنے کے لیے آ جائے ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے بلانا۔ اب حضرت طلحہ کا جواب سنیے اور اپنے ایمان کو مزید پختہ کیجیے اور حضور کے ساتھ محبت کی علامت دیکھیے۔ حضرت طلحہ اپنے والد کو قریب کر لیا، کہا ابا جان آپ نے شاید نہیں سنا، شریعت مصطفیٰ کے اندر ایک چیز کی تلقین ہے کہ جو فوت شدگان جن کا وقت اخیر ہو تو وہ وصیت جو کرے ان کی وصیت پوری کی جاتی ہے، میری وصیت لکھ لو۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے میرے آقا کو نہیں بلانا۔ کہا آقا نے خود فرمایا؟ کہا رات کا وقت ہے جہاں حضور گزر سے آئیں گے وہ یہودیوں کی بستی ہے، میں نہیں چاہتا میرے جنازے کی وجہ سے، میری فوتگی کی وجہ، میرے جنازے کی وجہ سے حضور کو کوئی غلامی تکلیف، حضور کو کوئی یہودی تکلیف دے۔ کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی تکلیف حضور کو پہنچے، رات کو جس وقت میرا انتقال ہو مجھے جلدی دفن کر دینا، جیسے بھی ہو دفن کر دینا۔ حضرت طلحہ کی اس اخیر کی وصیت کے اوپر عمل کیا گیا۔ صبح میرے آقا علیہ السلام نے مسجد نبی شریف میں نماز پڑھائی، صحابہ کو بلایا، کہا طلحہ نظر نہیں آیا۔ حضور نے صحابہ کو چلو طلحہ کے گھر چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام گھر پہنچے، جا کر پوچھا کہا تمہیں نہیں کہا تھا رات کو بلانا؟ کہا وہ آپ کا غلام وصیت کر کے گیا تھا، ایک طرف وصیت ایک طرف فرمانے کیا کرتا، میں نے آخری وصیت پوری کی۔ حضور رونے لگ گئے، کہا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، میں اس کی قبر میں جانے کے لیے جاتا ہوں۔ یار ساری کائنات کا بادشاہ، کوئی ایسا بادشاہ نہ ہو تو صحیح جو اپنے غلام کی قبر پر جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام طلحہ کی قبر پر گئے اور کہا طلحہ میں گواہ ہوں تیرا، تو نے جس طرح مجھ سے محبت کی ہے رب کی بارگاہ میں دعا جو کی نا، صحابہ فرماتے ہیں ایسی انوکھی دعا ہم نے آج تک نہیں سنی جو طلحہ کے لیے حضور نے کی۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے میرا اللہ، اے میرا رب، اے میرا رب کریم، اے رؤوف الرحیم ذات، اس طلحہ نے مجھ سے محبت کی ہے، مالک اس کی ملاقات جب تیرے ساتھ ہو اس کے ساتھ تھوڑا مسکرا کے بات کرنا، اللہ اکبر، جب اس سے تیری ملاقات ہو تو اس سے مسکرا کر بات کرنا۔ یار جن لوگوں نے حضور کے ساتھ محبت کی ہے حضور نے بھی بڑا یارانہ نبھایا ہے۔ میں دعا کروں اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کے اندر بھی ایسا عشق طلحہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی حضور کے ساتھ ایسی محبت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے یہ جو جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ ہم سب کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے، آمین۔